نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عقیدے کی تعریف اور فرعی مسئلہ۔ کسی موضوع پر بحث کرنے سے پہلے اس کا تعین ضروری ہے کہ جس مسئلے میں آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے یا فرعی مسئلے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے ثابت کرنے کے دلائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عقیدے کی تعریف کریں میں ایک مثال دوں گا۔ جیسے درخت ہے تو اس کی ایک اصل ہے اور اس کو جمع اصول آتی ہے۔ عقائد کو اصول دین بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آگے جو مسائل اور احکامات آتے ہیں تو اس کو فروع کہا جاتا ہے۔ اصل یہ درخت کے جڑ اور تنے کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تنا کاٹ دیا جائے تو سارا درخت ختم ہو جاتا ہے، اور فرع یہ درخت کی شاخ کو کہا جاتا ہے۔ شاخ کاٹنے سے تنے پر کوئی فرق نہیں آتا، جیسے کہ ہم ایمان کے بحث میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اعمال کی مثال اس کا تعلق جوارح اور اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ عمل جو ہے یہ ایمان کے لیے شرط ہے یا ایمان کا جز ہے یا ایمان کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے۔ تو جب تک عقیدہ کمزور ہو، عقیدہ درست نہ ہو، تو تب تک اعمال انسان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدے کی مثال تنے کی اور جڑوں کی ہے، اور فرعی مسائل کی مثال جو ہے وہ درخت کی شاخوں کی ہے۔ عقیدہ عقدہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ گٹان اور گرے کو کہا جاتا ہے۔ مضبوط گٹان، مضبوط گرا لغت کے اعتبار سے کہ وہ کھل نہ سکے۔ اور عقیدہ کہتے ہیں ایسے پختہ یقین کو جو شک کو قبول نہ کرے معتقد کے نزدیک۔ الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الشک لدى معتقده، جو معتقد کے ہاں شک کو قبول نہ کرے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی کے بحث میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو قادیانی حضرات کو میں نے دیکھا کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے مولویوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 100% میں 1% بھی عقیدے میں نقصان آ گیا تو ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور پھر آیتیں پڑھ رہے تھے اعمال کی۔ تو بھائی اعمال اور چیزیں، عقیدہ اور چیزیں، عقیدے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر عقائد کے دو قسمیں، ایک ہے عقیدہ قطعیہ اور ایک ہے عقیدہ ظنیہ۔ عقیدہ قطعیہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ عقائد قطعیہ جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو قطعی طور پر ثابت ہیں وہ عقائد قطعیہ ہے، اور اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ قطعیہ کے لیے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے یا فرعی مسئلہ سے، اس لیے کہ اگر وہ مسئلہ عقیدے کا ہوگا تو پھر اس کے لیے دلیل ویسی درکار ہوگی، پھر اس کے اندر ہر قسم کی دلیل نہیں چلتی، اس لیے کہ قطعی عقیدے کے لیے دلیل بھی قطعی اور یقینی، جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔
یا تو وہ قرآن کریم کی قطعی الدلالت آیت، اس لیے کہ قرآن تو سارا قطعی الثبوت ہے، لیکن آیت بھی ایسی ہو کہ اس میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔ قطعی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت یقینی ہو، ہم تک پہنچنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اور قطعی الدلالت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مفہوم پر وہ دلالت کرنے والا ہو، اپنے مفہوم پر صریح دلالت کرے، اس میں کسی اور چیز کا احتمال نہ ہو۔ تو قرآن کی آیات قطعی الثبوت تو ہیں لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے، اس لیے کہ قطعی الدلالت کے لیے اسی معنی اور مفہوم پر دلالت کا یقینی ہونا ضروری ہے، اگر اس میں دوسرے احتمال آ جاتے ہیں تو پھر وہ ظنی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیت ثبوت کے اعتبار سے قطعی، لیکن دلالت کے اعتبار سے ہر جگہ قطعی نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہ اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ اصل میں دلائل کی جو 4 صورتیں بنتی ہے اس لحاظ سے، ایک ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، جہاں دونوں چیزیں قطعی ہو تو اس سے عقائد کا اثبات ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، قطعی ثبوت ہو لیکن ظنی الدلالت ہو، یا ظنی ثبوت ہو لیکن قطعی الدلالت ہو، تو اس سے واجبات ثابت ہو جاتے ہیں، اور جو ظنی ثبوت اور ظنی الدلالہ وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے سنن اور مستحبات وغیرہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو عقائد کے اثبات کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نص کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم تو سارا کا سارا قطعی ہے ثبوت کے اعتبار سے، لیکن دلالت یہ قطعی نہیں ہے۔ اور احادیث میں احادیث متواترہ، احادیث پر انشاءاللہ ہم اس کے بعد ایک لیکچر دیں گے، بلکہ کئی لیکچر ہوں گے مختلف قسطوں میں۔ تو جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہیں، تو جو حدیث متواتر ہے، پر تواتر کی اپنی قسمیں ہیں، تواتر اسناد ہے، تواتر طبقہ ہے، تواتر تعامل و توارث ہے، تواتر قدر مشترک ہے، وہ انشاءاللہ اس موقع پہ بیان کی جائے گی۔ تو جو حدیث متواتر ہو اس سے بھی عقیدے کا اثبات ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث متواتر نہیں ہوتی، خبر واحد ہوتی ہے، لیکن پوری امت اس کو لے لیتے ہیں اور اس پر اجماع کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے بھی عقیدے کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قادیانی حضرات ہیں تو وہ عقائد کے لیے احادیث لاتے ہیں، ان کے پاس قطعی، ہاں اگر کوئی قطعی ثبوت اور قطعی دلالت آپ کے پاس ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اس کی تائید کے لیے کوئی حدیث لاتے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس قطعی ثبوت دلیل نہیں ہے تو ظنی ثبوت یا ظنی دلالہ سے آپ فرائض کو ثابت نہیں کر سکتے، عقائد کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو وہ احادیث لاتے ہیں، اور وہ احادیث بھی اخبار احاد کے درجے میں بھی نہیں ہوتی، موضوع قسم کی روایت لاتے ہیں، یا مجمل قسم کی اور مبہم قسم کی باتیں لاتے ہیں جس کا کہنے والے معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ان چیزوں سے عقائد کا اثبات کرتے ہیں اور ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عقائد کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں: قرآن کی آیت قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، اور دوسری چیز وہ احادیث متواترہ، اور تیسری چیز اجماع امت۔ اجماع امت کے پیچھے بھی کوئی دلیل ہوتی ہے جس کو سند اجماع کہا جاتا ہے یا علت اجماع کہا جاتا ہے۔ تو صرف اخبار احاد سے یا اخبار مشہورہ سے وہ عقائد ثابت نہیں ہوتے، چہ جائے کہ ہم ضعیف یا موضوع قسم کی روایت پیش کریں، اور وہ موضوع قسم کی روایت پیش کر کے اس پر عقائد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک فرعی مسئلے کا تعلق ہے تو وہ ظنی ثبوت اور ظنی دلالہ سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، پھر عقیدہ قطعیہ ہے یا ظنیہ ہے،
یا یہ فرعی مسئلہ ہے، تاکہ اسی کے حساب سے پھر دلیل دی جائے۔ قادیانی حضرات یہاں یہ دھوکہ کرتے ہیں کہ وہ قطعی ثبوت دلیل جب ان کے پاس نہیں ہوتی اور قطعی دلالہ دلیل نہیں ہوتی تو وہ عقیدے کے مسئلے کو فرعی مسئلہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ایک دوسرے آسان سے پہچان یہ بھی رکھیں کہ جس چیز کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور جس چیز کا تعلق انسانی اعضاء کے ساتھ ہو، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ، جس کا تعلق دل سے نہ ہو بلکہ عمل کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں فرعی مسئلہ۔ اب یہ لوگ جب حیات مسیح کے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ تو فرعی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو عقیدے کی تعریف سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ فرعی مسئلہ یا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، اور نعوذ باللہ اس جھوٹ کی نسبت قرآن کی طرف کی ہے، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ حالانکہ اس آیت کا مرزا قادیانی کے دعوے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ جی اس پر آپ دلیل دیں تو کہنے لگے یہ تو فرعی مسئلہ ہے۔ تو یہ یقین کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، آپ خود سوچیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا یہ فرعی مسئلہ ہے؟ تو وہ عقیدے کو فرعی مسئلہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں پھنسانے کے لیے وہ فرعی مسئلے کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا تعین انتہائی ضروری ہے، ورنہ تو اس طریقے سے اگر ہم خلط مبحث کریں گے تو بات بیکار ہو جائے گی۔ تو کسی کے ساتھ بحث کرنے سے پہلے، خصوصاً قادیانیوں کے ساتھ، اس بات کا تعین بہت ضروری ہے کہ جس مسئلے پر آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے یا فرعی مسئلہ ہے۔ اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے دلیل بھی عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے، اور اگر فرعی مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے دلیل بھی فرعی مسئلے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ حضرات یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو عقائد ہے اس میں نسخ نہیں ہوتا، عقائد میں، اخبار و قصص میں نسخ نہیں ہوتا۔ نسخ جو ہوتا ہے وہ صرف احکام میں ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی پہلے کہتا ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو تو اس کا یہ عقیدہ رہا کہ وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ مرزا قادیانی کے کتب میں یہ بات کئی جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اب بعد میں اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو جب ہم، اور پہلے اسی طرح وہ اس بات کا قائل تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، بعد میں اس بات کا منکر ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اور پھر اپنی کتاب میں لکھا کہ ان ہوا الا شرک عظیم، حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا شرک عظیم ہے۔ تو جب ہم ان سے بات کرتے تو کہتے یہ پہلی بات ہے اور یہ منسوخ ہو چکی ہے، چونکہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا نبی تھا تو پہلے ان کا عقیدہ اور تھا، اب جا کے وہ عقیدہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھے عقائد میں کبھی بھی نسخ نہیں ہوتا، اور بلکہ ہم اپنے عقائد کے بعد کیا کریں، ابتدا سے جو عقائد چلے آ رہے ہیں، فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین اور تمام انبیاء کے عقائد اور اصول وہ ایک تھے، اس میں ان حضرات کا کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، طریقہ عبادت کے اندر اختلاف آ سکتا ہے، تو احکامات تو تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن عقائد میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور نہ ہی واقعات اور قصص میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، پھر آگے آئے نہیں جی کنویں میں نہیں ڈالا تھا، یہ درخت سے باندھا تھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو واقعات اور قصص ہے قرآن کریم کے، اس میں، اور یا جو عقائد ہے اس کے اندر نسخ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں قادیانی بہت زیادہ دجل کرتے ہیں، بہت زیادہ کہتے جی یہ پرانی باتیں ہیں، اور بعد میں جب ان کے اوپر واضح ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پہلے ختم نبوت کا قائل تھا اور منکر نبوت کو کافر سمجھتا تھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کا عقیدہ پہلے ختم نبوت کا تھا اور بعد میں منکر اور اس کو کافر سمجھتا تھا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے پاس وحی آئی نعوذ باللہ اور اس کو پتہ چلا اپنے الہام کے ذریعے کہ نبوت جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی پہلے کافر تھا، یہ اب مسلمان ہو گیا، اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نبی بنا دے، بلکہ انبیاء کرام شروع ہی سے معصوم ہوتے ہیں اور عقیدہ توحید پر ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کفر والی بات یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں عقیدے اور فرعی مسئلے کے حوالے سے کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ تو قادیانی حضرات فرعی مسئلے کو عقیدہ بنا کر پیش کریں گے آپ کو پسانے کے لیے، اور عقیدے کو فرعی مسئلہ بنا کر پیش کریں گے خود کو چھڑانے کے لیے۔ تو جس مسئلے پر بھی آپ بحث کریں تو پہلے یہ لازم سمجھیں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا فرعی مسئلہ ہے، عقیدہ ہے تو قطعی ہے یا ظنی ہے۔ ظنی عقیدہ یہ ہے کہ ہوتا تو اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، لیکن جن دلائل سے وہ ثابت ہوتا ہے وہ دلائل ظنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حیات انبیاء کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے سے تعلق ہے، ہم کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے مسائل ہیں، تو یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ عقیدے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، ایک عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، اور پھر عقائد جو ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی اور یہ نسخ بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آخر میں چلتے چلتے ایک بات یہ بھی بتا دوں، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے نظریہ۔ کبھی کبھی ہم عقائد پر نظریات کا اطلاق کر دیتے ہیں، لیکن عقیدے اور نظریے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عقیدہ بدل نہیں سکتا اور نظریات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے، عقیدے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نظریات کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ عقیدے کی مثال ایسی ہے کہ گویا آپ کے دل کے اندر وہ بات بیٹھ گئی ہے، یوں سمجھے کہ آپ کے رگ و ریشے میں وہ بات شامل ہو چکی ہے، اس میں دوسری طرف کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور عقیدے کے معاملے میں انسان انتہائی حساس ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی اگر اس میں شک و شبہ آ گیا تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام احباب ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اس کی رعایت کریں گے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کی، مجاہدین ختم نبوت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر عمل کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پر اللہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔